اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یقیناً اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ رب تعالیٰ تمام امت مسلموں کو اپنا پاکیزہ گھر، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ ایک بھائی کا سوال تھا، قاری صاحب اس ملذات کی زکوٰۃ اور اس کا خاص عمل بتائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ رب تعالیٰ کے حکم سے جتنا میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا ہے، جتنا میں نے ان سے سیکھا ہے اس ملذات کے حوالے سے، اور خاص طور پر حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی پاک ذات نے مجھے خواب کے اندر اس کا حکم دیا، تو میں اس کو کیسے کرتا ہوں اور اس سے کون کون سے مسائل آپ کے حل ہوں گے۔ معزز خواتین و حضرات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملذات کے پاک جو لفظ ہے، اس سے آپ دنیا اور آخرت کے جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں، چاہے عداوت کے ہیں، چاہے محبت کے ہیں، چاہے میاں بیوی کے معاملات ہیں، ماں باپ کے معاملات ہیں، اس کے اندر آپ جس نیت سے اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے وہ معاملات کلیئر ہوں گے۔ اور میں نے اس کے اندر تھوڑے سے عرصے میں بہت سارے اس کے اندر کامیابیاں حاصل کیے، خاص طور پر مریضوں کے حوالے سے۔ کچھ مریض ایسے آتے ہیں جو بعض اوقات مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، کیونکہ یہ عملیات یہ ایسی فیلڈ ہے، یہ ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نظر نہیں آتا۔ جتنا بھی آدمی اس کے اندر محنت کوشش کرتا ہے تو تبھی آدمی یہی کہتا ہے کہ میں ابھی اس کو سیکھ رہا ہوں۔ تو میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو یہ سمجھتا ہوں کہ میں عملیات ابھی سیکھ رہا ہوں، کسی کنارے پر میں نہیں لگا۔ بس یہ بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں، ماں باپ کی دعائیں ہیں، جو اللہ رب العزت نے مقام کچھ دیا ہوا ہے آپ لوگوں کے اندر، آپ لوگ محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ وہ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں ہے گا میرے پلے، جے میں ویکھاں رب دی رحمت ولے پھر میری بلے بلے۔ تو معزز خواتین و حضرات، جب آدمی اللہ رب العزت کی رحمت کے اوپر نظر دوڑاتا ہے تو رب تعالیٰ بہت سارے معاملات اس کے ویسے ہی کلیئر فرما دیتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، جس بھائی کا سوال تھا اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے، تو زکوٰۃ اس کی میں نے ادا کوئی نہیں کی، تو میں اس کے زکوٰۃ کے حوالے سے بتا بھی نہیں سکتا، اور میرے بزرگوں کی اس کی مجھے اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں، جو طریقہ مجھے حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی پاک ذات نے خود خواب کے اندر ارشاد فرمایا، پھر میرے بزرگوں نے اس کی مجھے اجازت بھی دی، تو اس کی مجھے آگے بتانے کی اجازت بھی دی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے آپ بڑے سے بڑا جو آپ کا مریض ہے اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا دشمن کا خوف ہے، کسی بھی روزی کے معاملات ہیں، کوئی بھی آپ کے معاملات ہیں، آپ کے اوپر مقدمے ہیں، کوئی بھی ایسے معاملات ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا کام جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ آپ کے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصے پہلے مجھ سے خواب میں زیارت ہوئی، تو انہوں نے مجھے اس کی خود اجازت دی، اس کا طریقہ بھی مجھے خود بتایا۔ معزز خواتین و حضرات، اس ملذات کی جو پاک لفظ ہے، اس کی اکثر بزرگان دین، پیران عظام، جتنے بھی طریقت کے تصوف کے یہ راستے طے کراتے ہیں، یہ سفر طے کرواتے ہیں، تو وہ اپنے مریدوں کو اپنے حساب سے ان کی کیفیت دیکھ کے پھر یہ عمل کروایا جاتا ہے۔ تو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے مجھے اس کا حکم دیا، تو میں نے اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا، تو انہوں نے بھی مجھے اس کا پڑھنے کا ایک خاص انداز بتایا، اور یہی انداز حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی پاک ذات کا بھی یہی انداز، یہی طریقہ تھا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، اس کا ایک فریم بنوانا ہے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو پر لگا دوں گا کہ اس کا فریم کیسے ہوتا ہے اور یہ کیسے ملتا ہے، میں اوپر تصویر لگا دوں گا، تو یہ بازار سے بھی مل جاتا ہے، یا کسی بھی جگہ سے آپ اس کا پرنٹ نکلوا کے آپ اس کا پرنٹ نکلوا لیں، مطلب گوگل وغیرہ پر اس کی پک وغیرہ پڑی، جب آپ اس ملذات لکھیں گے تو اس کی پک آ جائے گی، آپ اس کی فوٹو کاپی بھی کروا سکتے ہیں، اس کا پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، یا آپ کلر پرنٹ بھی اس کا نکلوا سکتے ہیں۔ نکلوانے کے بعد آپ نے کسی بھی وقت آپ کو ٹائم ملے، جو حضرت سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حکم دیا تھا وہ صبح کی نماز سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد، یا انہوں نے کہا تھا کہ آپ تہجد میں اس کو پڑھیں تو بہت بہتر ہے۔ پڑھنا آپ نے ایسے ہے کہ اس کو آپ نے فریم اس کا چھوٹا سا بنوا لینا ہے، جیسے میں آپ اس کے اوپر لگاؤں گا تو آپ اس کو دیکھ لیں گے کیسے فریم ہوتا ہے، تو آپ نے ایسے ہاتھوں پہ اس کو اٹھانا ہے، اٹھانے کے بعد 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ ہو، جب اللہ ہو کہیں گے تو آپ نیچے کی طرف سانس کو لے جائیں گے، جب آپ ہو کہیں گے تو اس وقت آپ باہر کی طرف سانس نکالیں گے۔ تو اس طرح آپ نے ٹائم لگا کے بیٹھنا ہے، آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے، اور آپ اس کو دل کے اندر پڑھیں گے، سانسوں سے پڑھیں گے، زبان سے نہیں، جیسے میں پڑھ رہا ہوں اللہ ہو، اس طرح میں منہ سے پڑھ رہا ہوں، آپ نے اس کو سانسوں میں پڑھنا ہے، جیسے
جب آپ اوپر کی طرف سانس نکالیں گے تو آپ ہو باہر نکالیں گے، پھر اللہ ہو نیچے سر کو جھکا دیں گے۔ اور آپ کوشش کریں کہ اگر آپ آنکھیں بند کر کے پڑھ سکتے ہیں بہت بہتر ہے، ورنہ جو اللہ ہو اسم لذات ہے فریم ہے اس کے اوپر آپ آنکھیں ٹکا لیں، آپ کی توجہ اس طرف نہیں جانی چاہیے۔ تو اس کے اندر جو آپ اپنا مسئلہ ہے، مثال کے طور پر کسی کا لڑائی جھگڑے کا مسئلہ، آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا تصور لے کے بیٹھیں گے، انشاءاللہ چند دن کے عمل سے وہ دشمن آپ کا کنارہ کشی چھوڑ جائے گا، آپ کا راستہ چھوڑ جائے گا، آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے میاں بیوی کا کوئی عمل کرنا ہے تو ان کا نام آپ سامنے رکھیں گے تو اس کے اوپر بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ تو یہی عمل آپ نے روزانہ صبح آدھا گھنٹہ اس کو دینا ہے، شام کو آپ نے آدھا گھنٹہ دینا ہے، اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ایسے معاملات، اور خاص طور پر عملیات کے اندر کچھ عاملین ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا، پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کوئی راستہ ان کو نہیں نکلتا، تو آپ نے وہ چیزیں ذہن میں رکھ کے تو اس فریم کو اٹھا کے اللہ یا ویسے بھی آپ اس کا ذکر کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ رب العزت آپ کے ذہن میں ڈال دے گا کہ آپ نے اس کو کون سا نقش دینا ہے، کون سا دم کرنا ہے۔ یا کوئی ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات جنات کے سخت مریض ہوتے ہیں، بعض اوقات جان نہیں چھوڑ رہے ہوتے، آگے سے بکواس کر رہے ہوتے ہیں، بک بک کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے اس مریض کی ماں کا نام، اس کا نام تصور میں لے کے آپ نے اس کے اوپر ضرب لگانی، اللہ ہو۔ جب آپ ہو کریں گے تو اس وقت کہیں گے کہ یہ مریض کی جان چھوڑ کے دفع ہو رہا ہے، یہاں سے جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ ضرب اس کے اوپر بجلی بن کے گرجے گی، بجلی بن کے اس کے اوپر گرے گی، اور اس کو اس کا تکلیف بھی ہوگا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ جو عمل ہے کوئی بھی خواتین اس کو کرنا چاہے، کوئی بھی میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے جو بابا کی عمر میں ہیں بزرگ، وہ کرنا چاہے، میری مائیں، میری بچیاں، میری بہنیں اس کو کرنا چاہیں تو میری طرف سے اس کی عام اجازت ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نماز کی پابندی کریں گے، خوشبو کی پابندی کریں گے، اور حرام سے بچیں گے، حلال کھانے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ تعالی چند دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کیسی تبدیلی آتی ہے، آپ کے جو وظائف ہیں اس کو کرنے کا آپ کو کیسے مزہ آتا ہے۔ یہ جو مریض آتے ہیں، خاص طور پر عاملین سے میں مخاطب ہوں، تو ان کے مریض کیسے ٹھیک ہوتے ہیں، اور خاص طور پر تسخیر الخلائق کے لیے بہت پاورفل یہ میرا عمل ہے، اور الحمدللہ میں اس کے اندر بہت سارے تجربے کر چکا ہوں، اگر میں اس کو بیان کرنے بیٹھوں تو بہت سارا ٹائم اس کے اوپر لگ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہو تو آپ اس سے حل کروا سکتے ہیں، اور خاص طور پر جو لوگ تصوف کے طریقت کے اس کے مسافر ہیں تو وہ لوگ بھی اپنے پیر و مرشد سے اس کی اجازت لے کے پھر اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ میرا عمل آپ کرنا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے، آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی پاک پروردگار اس آپ کی دنیا اور آخرت کے مسئلے حل فرما دے گا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی جو بھی لوگ اس پاک نام کو، اس کا ورد ذکر کرنا چاہیں، اس کو اپنانا چاہیں، رب تعالی دنیا آخرت کے مسئلے ان کے حل فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔